السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اصحاب صفہ کون تھے اور ان کی تعداد کیا تھی۔ تو دیکھیے، جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو اسی مسجد میں ایک سائیڈ سے، ایک طرف سے ایک جگہ مقرر کر دی گئی اور اس جگہ کا نام صفہ رکھا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جو دین سیکھنے والے صحابی ہوں گے وہ اس صفہ میں بیٹھا کریں گے اور وہیں ان کا رہنا سہنا ہوگا، وہیں بیٹھ کے حلقہ لگے گا دین کا اور دین سیکھیں گے صحابہ۔ تو جو لوگ اس جگہ بیٹھتے تھے صفہ میں، اس چبوترے پہ، تو اسی صفہ میں بیٹھنے والے کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اور ان کی جو تعداد تھی وہ فکس نہیں تھی، بلکہ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، کبھی 70، کبھی 80، کبھی 100، کبھی 125، اس طرح سے ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ اور یہ لوگ فقط اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے بیوی بچے بھی نہیں تھے، اور ان کے بکھرے ہوئے بال، بھوک سے نڈھال، تن پہ کپڑا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے مٹا دیا اور اس چبوترے پہ بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے، دین کے مسائل سمجھاتے تھے، احکام سمجھاتے تھے، اور پھر ان میں سے جو زیادہ جانتے تھے وہ اپنے سے نیچے والے کو، اپنے سے کم سمجھنے والے کو سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست، کوئی ہاسٹل نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی الگ سے باورچی مقرر نہیں تھے، اور نہ باورچی خانہ تھا، بلکہ جو کچھ ہدیہ آتا کھانا میں، جو کچھ ان لوگوں کو مل جاتا کھا لیتے، بلکہ کئی دن تو ایسا ہوتا کہ وہ کھانا کھاتے ہی نہیں، چونکہ ان کو کھانا ملتا ہی نہیں تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے۔ اس جگہ وہ شعر جو ہے مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے مسلک کے بانی بھی تھے، وہ بریلوی مسلک کے، چہ جائے کہ ہمیں بریلوی مسلک سے اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ان کے قوم، جو ان میں جاننے والے ہیں ان کی میرے پاس قدر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں بھی بڑے بڑے عالم ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو انہی میں سے ایک حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، جن کا لقب اعلی حضرت بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اور اس کے آگے شاید وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید یہ ہے کہ ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، یا کیا ہے اس کا اگلا مصرع مجھے یاد نہیں ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکے رہتے، ان کے پاس جو کچھ ہدیہ آتا، وہ جو ضرورت مند اور بھوکا انسان آپ کو نظر آتا ان کو عنایت فرما دیتے تھے، اور خود اپنا بھوکے رہتے تھے۔ تو اصحاب صفہ کا بھی یہی عالم تھا کہ جو کچھ جہاں سے مل جاتا وہ کھا لیتے، اور نہیں ملتا تو بھوکے رہتے۔
اور اس اصحاب صفہ میں بڑے بڑے صحابی تھے، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھوک سے میں نڈھال ہو جاتا تو بھوک سے مجھے دورہ آ جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، بلکہ بھوک کی شدت سے دورے آتے تھے اور ہم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی کا یہ عالم نہیں بلکہ اس اصحاب صفہ میں بیٹھنے والے جتنے بھی دین سیکھنے والے غازیان تھے، ان سب کا یہی عالم تھا کہ وہ بھوک سے نڈھال رہتے تھے، شکم شیر ہو کے کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو اسی صفہ میں بیٹھنے والے کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جگہ مقرر کر دی گئی تھی، اور ان کا بڑا مرتبہ تھا صفہ میں بیٹھنے والے کا۔ تمام صحابہ میں وہ نمایاں تھے، ان کو اصحاب صفہ کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ یہ دین سیکھتے بھی تھے اور دین سکھاتے بھی تھے، یعنی تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، اور حلقہ لگاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اور اس میں سے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو جن کو جتنا وقت مل جاتا وہ اتنی ہی دیر بیٹھتے، اور باقی وہ اپنا کام کاج کرنے کے لیے نکل جاتے، بازاروں میں یا کھیتوں میں باغوں میں نکل جاتے، اور جتنا ہی وقت ان کو ملتا اتنا وقت وہ وہاں دیتے، باقی وقت جو ہے اپنے کاموں میں بھی لگاتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں بیٹھتے تھے، لیکن اکثریت وہی لوگ تھے جو لوگ صرف اور صرف دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے، کمانا کھٹانا ان کا کوئی غرض نہیں تھا، بلکہ وہ دین سیکھتے تھے، اور انہی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سکھاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب صفہ کی قدر کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے والا اور اپنے بچے کو دینی تعلیم حاصل کروانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔